اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، 41 اور 42 ہے۔ سب سے پہلے اس کے ترجمے کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو دی ہے، جو تم کو عطا کی ہے، جو تم پر نازل کی ہے، اور تم میرے سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو تو میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی اور انجیل بھی، اور تم پہلے کافر مت بنو، کفر اختیار مت کرو، اور تم میری آیات کو مت بیچو چند قیمت کے اوپر، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، اور تم حق اور باطل کو گڑبڑ مت کرو، اور تم حق بات کو چھپاؤ مت حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ تو ہوا 3 آیات کریمہ کا ترجمے کا خلاصہ۔ اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں اور اس رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں کہے تو یہودیوں کا تذکرہ اب اللہ تبارک و تعالی یہاں سے شروع فرماتے ہیں۔ یہ تذکرہ تقریباً آیت نمبر 40 سے شروع ہو رہا ہے، اور تقریباً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 یا 139 وہاں تک یہ تذکرہ چلے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس سے پہلے والی جو آیت کریمہ ہے نا، وہاں تک بنی اسرائیل کا تذکرہ چلے گا۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ بنی اسرائیل یہ کسے کہتے ہیں، اسرائیل کا معنی کیا ہے، اور یہ لوگ کن کی نسل سے ہیں۔ اب دیکھیں گے، پہلے قرآن کریم کے واقعات میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کن کن نعمتوں سے نوازا، اور ان لوگوں نے وقت کے انبیاء کو اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے تکلیف پہنچائی ہے۔ ان کی شرارتیں دیکھنا، پھر میں وقتاً فوقتاً بتاؤں گا کہ دنیا میں یہ لوگ آج کی تاریخ میں، آج کے زمانے میں کس طریقے سے شرارتیں کرتے ہیں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا۔ اسرائیل کا جو لفظ ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ غالباً عبرانی یا سریانی زبان ہے، یہ اس کا لفظ ہے۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور ال کے معنی ہوتا ہے اللہ، اللہ کا بندہ، اور یہ نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کے نام متعدد نہیں ہیں، یعنی الگ الگ نام ایک ہی نبی کے ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مختلف نام ہیں، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی 2 نام ہیں، اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 2 نام ہیں، ایک عیسیٰ اور دوسرا مسیح، یہ بھی آپ کے 2 نام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے 2 بیٹے مشہور ہیں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، وہ اکثر و بیشتر تمام کے تمام کہہ دیجیے آپ، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی آئے ہیں، اور وہ کون ہے؟ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ کتنے بیٹے عطا فرمائے تھے؟ 12 بیٹے۔ ان 12 بیٹوں کو بھی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ان کی اولادوں کی بھی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی تقریباً جتنے بھی یہودی ہیں جو نسلاً یہودی ہیں، بعد میں بنے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے قبول کیا نہیں کیا، نمبر 2 کی بات ہے، لیکن جو نسلاً یہودی ہیں اکثر و بیشتر وہ تمام کے تمام وہ بنی اسرائیل ہے آج کے زمانے میں بھی۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ عیسائیوں میں بھی بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہودیوں کے اندر ایک بیماری پہلے سے آئی ہے، اور اسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب گزشتہ پیر کو سن چکے ہیں کہ حسد کی بیماری شیطان کے اندر آئی، قابیل کے اندر آئی، ان کا انجام کیا ہوا وہ پتہ ہے، اور یہی بیماری بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ ہے، اور شروعات ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں ان کے اندر سے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ واقعہ ابھی قرآن کریم میں موجود ہے، اور وہ ہے سورہ یوسف کا شروع حصہ۔ میں صرف اشارہ دے دیتا ہوں، جب وقت آئے گا تو تفصیل سے انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا اس طریقے سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے بیٹے کو؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بیٹا تو نے یہ خواب تو بہت اچھا دیکھا ہے، لیکن اس خواب کو تو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دے تو تیرے بھائی تیرے خلاف کوئی مکر کرے، حسد کرے، تیرے خلاف کوئی سازش کرے۔ اس لیے کہ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ دونوں سگے بھائی تھے، یعنی ان کی ماں بھی ایک تھی، باپ بھی ایک تھا، اور باقی جو بیٹے تھے ان کا باپ ایک تھا، ماں الگ تھی۔ اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے معاملہ حسد کا تو آ ہی جاتا ہے بھائیوں کے اندر بھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا تھا، لیکن بات نکل گئی، تو بھائیوں نے جو سازش کی وہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلاموں کی منڈیوں کے اندر بیچا، کنویں کے اندر ڈالا، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کس طریقے سے ان کو آزمائش کے دور سے گزارا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت بھی عطا فرمائی۔ خلاصہ کہنے کا میرے دوستو یہ ہے کہ حسد کی بیماری ان کے اندر یہ پہلے سے ہے، اور اسی حسد کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ لوگوں کو حسد کیوں ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ان کی کتابوں کے اندر تورات وغیرہ میں یہ لوگ اچھی طریقے سے پڑھ چکے تھے، جانتے بھی تھے کہ ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ میں آگے بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا تھا، لیکن ان کی تمنا کیا تھی کہ وہ نبی آئے تو بنی اسحاق میں سے آئے، یعنی ہماری برادری میں سے آنے چاہیے، بنی اسرائیل میں سے آنے چاہیے، بنی اسماعیل میں سے نہیں آنے چاہیے۔ یہ حسد تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری چوائس تھوڑی ہے کہ نبی کس خاندان میں بھیجنا ہے کس خاندان میں نہیں بھیجنا ہے، ہم نے تم سے وعدہ لے لیا تھا، تم کو وعدہ پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ 10 یہودی ثابت نہیں کر سکتے ہیں نام لے کر کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو۔ میں 10 شاید زیادہ بول رہا ہوں، اس سے بھی کم ہوں گے۔
گھوم پھر کے جو ایک نام ملتا ہے وہ عبداللہ ابن سلام کا ملتا ہے، اور 2-3 اور نام شاید آپ کو ملیں گے۔ 10 ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر نعمتوں کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اجمالی طور پر ذکر، یعنی موٹا موٹا صرف ہیڈنگ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تفصیل کے ساتھ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی، وہ کیا کیا نعمتی تھی، وہ اس رکوع کے بعد تفصیل کے ساتھ آئندہ رکوع میں انشاءاللہ آئے گا، اور وہاں پر میں آپ کے سامنے کھل کر وہ واقعات بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے یہی فرق ہے پہلی امتوں کے درمیان اور ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی امتوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی، اپنی اطاعت کی دعوت دی، اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے انعامات ان کو بتائے، تاکہ ان انعامات کو پہچان کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے۔ اور جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی اپنی یاد کی طرف بلایا، کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے بندو، میرے نبی کے امتیو، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، یہ پہلے اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں، اور بنی اسرائیل پہلے اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ فرماتا ہے میرے سے کیے ہوئے عہد کو تم یاد کرو، اس کو تم پورا کرو۔ اگر تم نے اس کو پورا کر لیا تو جو میں نے تم سے عہد کیا تھا وہ عہد میں تم سے پورا کر لوں گا۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ ہے قرآن کریم کے 6 پارے کے اندر سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمن کفر منکم فقد ضل سواء السبیل۔ آخری آیت کا ٹکڑا میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا تھا؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے 12 قبیلوں میں 12 بڑے بڑے سردار بنا لیے۔ یہ لفظ یاد رکھنا، آگے میں بتاؤں گا آئندہ تفسیروں میں کہ 12 سردار کا مطلب بھی کیا بنتا ہے اور آج کے زمانے میں اس کا مطلب کیا ہے۔ 12 سردار ہم نے بنا دیے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب ساتھ ہوں؟ اگر تم نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کر دیا، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لے آئے، میرے رسولوں پر ایمان لے آئے، اور تم نے عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا۔ یہاں پر رسولوں سے مراد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا کہ تم میرے عہدہ کو پورا کرو، میں تمہارے عہدہ کو پورا کروں گا، عبداللہ ابن عباس فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لو، میں تم کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لو، میں تم کو جنت میں داخل کر لوں گا۔ پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ دوسرا یعنی جو عہد ہے وہ عہد یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دو گے، یعنی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا کہا ہے وہاں پر تم خرچ کرو گے، احسان نہیں جتلاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے ایسا کر لیا تو میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا، یعنی مٹا دوں گا، اور تم کو ایسی جنت میں داخل کروں گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ گویا کہ وہ کسی نے انکار کر لیا تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 6 بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ
وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے عہدہ کو توڑ دیا، انہوں نے اپنے عہدہ کو توڑ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے کیا کیا؟ لعناہم، اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا ہے. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر لیا ہے، اتنا سخت کر لیا ہے کہ ان ملعونوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا ہے. اتنے بڑے بڑے مجرم بن گئے تھے یہ. آگے ان کے قلوب کی سختی کتنی ہو گئی ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. ان کا گناہ کیا تھا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، حق بات کو وہ اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے. ونسوا حظا مما ذکروا به، اور جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر آپ اکثر و بیشتر کی بارے میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی کوئی نہ کوئی خیانت آپ کے سامنے آئے گی. یہ بہت بڑے خائن ہوتے ہیں، خیانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. میرے دوست یہاں پر رک کر جملہ کرتا ہوں، میں اور آپ بھی اگر امانت میں خیانت کرتے ہیں گویا کہ یہودیوں کے عمل کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، ہم یہودیوں کا اتباع کرتے ہیں. امانت میں خیانت. ولا تطلعوا على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. میرے نبی آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان سے درگزر کر دیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ عہدہ مراد ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ تم قرآن کریم کے اوپر ایمان لاؤ. میں نے ترجمہ تو کر لیا، خلاصہ بتا رہا ہوں. تم قرآن کریم پر ایمان لاؤ. کیوں؟ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے. وہ تورات اور وہ انجیل جو حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان لوگوں نے بدل دیا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 3000 کے لگ بھگ تحریفات انہوں نے اپنی کتاب میں کی ہے، یعنی احکام کو بدل دیا اپنی کتابوں کے اندر. کتنی جگہ پر کی ہے؟ 3000 جگہ پر انہوں نے کی ہے. یعنی آج کے زمانے میں اگر تورات دیکھیں اور آج کے زمانے میں انجیل دیکھیں نا تو وہ پوری بدل چکی ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے انکار کرنے والے مت بنو. اس کے الگ الگ معنی مفسرین نے یہاں پر بیان فرمائے. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور ان پہلی کتابوں کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جو وہاں پر بیان کیا گیا ہے اس کی بھی آج کے زمانے میں یہ قرآن کریم تصدیق کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار مکہ، ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ تو ایمان لا رہے ہیں، مکے کے اندر بہت سارے کفار ایمان لائے ہیں، حالانکہ ایمان تو تم کو لانا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ تورات کے اندر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پڑھ لیا ہے، تو پھر تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے. اور مفسرین نے ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم نے ابھی سے انکار کر لیا اور تم ایمان نہیں لائے، تمہارے آنے کے بعد، تمہارے بعد جو تمہاری نسلیں تم کو دیکھ کر جو کفر پر چلے گی، اس کا وبال بھی تم پر آئے گا، اس کا وبال بھی تم پر آئے گا. میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہتا ہوں. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، میری طرف سے نہیں ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ایک بندہ اگر ایک نیک عمل کو جاری کر لیتا ہے، ایک نیک عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے کوئی نفل نماز شروع کر لی، ہمیں دیکھ کر کسی نے شروع کر لی، جب تک وہ بندہ پڑھتا رہے گا اور وہ جتنوں کو بتائے گا، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس کو دیکھ کر انہوں نے نماز کو شروع کیا ہے، جس کو دیکھ کر انہوں نے نماز کو شروع کیا ہے. اور یاد رکھنا میرے دوستوں، ہمارے ذریعے سے اگر کوئی بندہ کسی گناہ کے اوپر لگ گیا، وہ جب تک گناہ کرتا رہے گا اور وہ گناہ جتنا آگے پھیلاتا رہے گا، اس کو تو گناہ کا گناہ ملے گا، لیکن جتنے بھی لوگ ہمارے ذریعے سے گناہوں پر گئے ہیں اس کا گناہ بھی ہمارے ذمے آئے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آج کل ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں نا، انسٹاگرام چلاتے ہیں، ایف بی چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، اسنیپ چیٹ چلاتے ہیں، الگ الگ سوشل میڈیا جو آئی ڈیز ہوتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں.
اس کے اوپر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نامحرموں کی تصویریں ڈالتے ہیں، گانے ڈالتے ہیں، موویز کی کلپ ڈال دیتے ہیں، اپنی ریلز بنائیں گے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر ایک میوزک چلتا ہے، گانا چلتا ہے، وہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو بہت بڑے فیمس ہو گئے، اتنے ملینز لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اتنے 1000 لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اتنے ویوز ہمیں آ گئے، اتنے لائکس ہمیں آ گئے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اچھی طریقے سے سننا۔ مثال کے طور پر میں نے اللہ نہ کرے کوئی گانے کا کوئی ویڈیو اپنے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ڈال دیا اور وہاں پر مجھے 1 ملین ویوز مل گئے، یعنی 10 لاکھ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا۔ 10 لاکھ میں سے 10 لاکھ کا تو گناہ آئے گا، لیکن 500 ایسے بھی تھے جو کبھی گناہ نہیں کرتے تھے، میرے ویڈیوز کو دیکھ کر ان کو گناہ کرنے کا دل کرا، وہ گناہ کے اوپر آ گئے اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی پہنچایا۔ اب جتنے لوگ قیامت تک اس پلیٹ فارم سے گناہ کرتے رہیں گے، وہ تو گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، لیکن ان تمام کا گناہ میرے ذمے بھی آئے گا۔ دوسری بات، مثال کے طور پر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے کیا کر لیا ہے۔ 1 ملین ویوز آنے کے بعد میں نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے ڈیلیٹ ہو گیا، لیکن آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پر یہ بھی فیچر موجود ہوتا ہے کہ وہاں پر سے ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اگر کسی نے کسی اور پلیٹ فارم پر اگر اس کو شیئر کیا ہے، وہاں پر جتنا گناہ چلتا رہے گا اس کا گناہ بھی میرے ذمے آئے گا۔ یعنی ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھی گناہوں سے میں خالی نہیں ہوں۔ آپ اندازہ لگا لے ہم کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، اور یہی انجام ہوتا ہے واٹس ایپ پر جو اسٹیٹس لگاتے اس کا۔ دیکھو اسٹیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر میں اپنے اسٹیٹس کے اوپر گانے لگاتا ہوں، اس کا معنی یہ کہ میرا شوق بھی وہی ہے، میری حیثیت بھی وہی ہے، میرا مقام بھی وہی ہے کہ میں گناہوں کے اندر جاتا ہوں۔ میرے اسٹیٹس کو اگر کسی نے 150 لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور میں نے وہاں پر گناہ کیا ہے تو 150 لوگوں کا گناہ میرے ذمہ میں آئے گا۔ اگر میں نے کسی نامحرم عورت کی تصویر کو، چاہے وہ نظم پڑھ رہی ہے، چاہے وہ قرات پڑھ رہی ہے، چاہے وہ نیوز بتا رہی ہے، اگر میں نے کسی گروپ میں ڈال دیا ہے اور اس گروپ کے اندر 200 ممبر ہے اور 100 ممبر اس وجہ سے اگر گناہوں کے اندر چلے گئے تو اس کا گناہ بھی میرے ذمہ آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر سوشل میڈیا کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اچھی طریقے سے کرے، غلط طریقے سے اس کا استعمال نہ کرے۔ یہ میں نے اس پر بتایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس پر میں نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو چند روپیوں کے بدلے میں مت بیچ دو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ یہودی جو علماء کرام تھے ان کی عادت تھی، وہ عادت کیا تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو وہ سامنے والے بندے کی مرضی کا جو مسئلہ ہوتا تھا وہ بتاتے تھے، حقیقی جو مسئلہ ہوتا تھا وہ بتاتے نہیں تھے۔ اس کی مثالیں بھی آگے آئے گی، ایک بات۔ دوسری بات، ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا، اور یہودی جو علماء کرام تھے وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ہماری کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نبی کی نبوت کو لوگوں سے چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم نے ان کی نبوت کو صحیح بتا دیا اور اگر لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو پھر ہمارے جیب میں جو ہدیے وغیرہ عوام الناس کی طرف سے آتے تھے وہ ہدیے آنا بند ہو جائیں گے، اس لیے وہ لوگ چھپاتے تھے۔ اللہ نے پھر کہا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حق بات کو، حق اور صحیح کو، حق اور غلط کو تم کھلتا ملتا مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ملا نہ دو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ حق بات کہنا بھی یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے کہ انسان بے باک بن جائے اور بے باکی کے ساتھ لوگوں کے سامنے حق بیان کرے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک بہت پیارا واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ تفسیر قرطبی کے اندر ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے سلیمان بن عبد الملک کا۔ سلیمان بن عبد الملک ایک مرتبہ مدینہ المنورہ کے اندر گیا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، بنو امیہ کا ہے، وہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ کے اندر گیا۔ وہاں پر جانے کے بعد اس نے مدینہ منورہ کے جو مشہور لوگ تھے نا،
ان سے یہ کہا کہ یہاں پر کوئی ایسا بندہ موجود ہے کہ جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو. یہ واقعہ اچھی طریقے سے سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو کس طریقے سے حق بات کہنے کی ایک صفت عطا فرمائی تھی. وہ کبھی اپنی عوام سے ڈرتے نہیں تھے. جو حق بات ہوتی تھی وہ اس کو کھل کر بیان کرتے تھے, دھڑلے سے بیان کرتے تھے, ٹھوک کر بیان کرتے تھے. اس میں ان کو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا تھا اگر ہم نے ان کے سامنے حق بات بیان کر دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناراض ہو جائیں گے, ہم سے عقیدت جو ہوگی وہ چھوٹ جائے گی. اس لیے کہ جو عزت ملتی ہے بندے کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے. اگر میں نے اور آپ نے اللہ کی اطاعت کر لی اور اللہ نے اپنے دربار میں میرے اور آپ کے لیے عزت کا فیصلہ کر لیا ہے, میرے دوستو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی ہے. اور اگر میں نے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے, اللہ نے آسمانوں پر ہماری ذلت کا طے کر لیا ہے. خدا پاک کی قسم دنیا کا کوئی انسان ہمیں عزت نہیں دے سکتا ہے, ہمیں کوئی بندہ عزت نہیں دے سکتا ہے. تو سلیمان بن عبد الملک آیا, اس نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ موجود ہے کہ جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو. تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایک شخص ہے, ان کا نام ہے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کی صحبت پائی ہے. چنانچہ سلیمان بن عبد الملک نے ایک شخص کو بھیجا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو بلا کر لاؤ. چنانچہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ, سلیمان بن عبد الملک وقت کا بادشاہ ہے, وہ ہماری طرح چاپلوسی کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے, جی حضوری کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے, بے باکی کے ساتھ جواب دیتے تھے. تو جیسے ہی وہ آئے اندر تو سلیمان بن عبد الملک نے پہلے ہی ان کو دبانا چاہا تو تھوڑا سا لہجہ بدل دیا اور کیا کہا پتا ہے, ابو حازم کیا بات ہے, میں یہاں پر آیا ہوں, مدینہ کے بڑے بڑے مشہور لوگ میری ملاقات کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور تم میری ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے, کیا بات ہے؟ یہ تو بے مروتی ہے, یہ تو عزت اور وقار کے خلاف ہے, یہ تو آپ کی بے وفائی ہے. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب نہیں دیا, جی حضرت معاف کرنا, جی فلاں صاحب معاف کر لینا, مجھے پتہ نہیں تھا آپ آئے ہیں, اگر آپ آئے تو میں آپ کی خدمت میں آ جاتا. یہ جواب نہیں دیا. کیا جواب دیا پتہ ہے؟ یہاں پر عربی عبارت موجود ہے. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, بادشاہ سلامت, ذرا زبان سنبھال کر بات کرنا, میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں, آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو واقعے کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ میں آپ کو اس سے پہلے پہچانتا تھا نہ آپ مجھے پہچانتے تھے, نہ میں نے آپ کی کبھی اس سے پہلے ملاقات کی ہے نہ آپ نے میری کبھی ملاقات کی ہے. پھر ملاقات کے لیے نہ آنے پر آپ کی ناراضگی کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے, یہ آپ کی بات غلط ہے, آپ اس پر جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے غلط کہا ہے. سلیمان بن عبد الملک نے جب ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب دیا نا, دیکھو بات یاد رکھو, جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا, جب وہ جواب بھی دیتا ہے تو قدرتی طور پر سامنے والے بندے کے اوپر خوف آ جاتا ہے, چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. سلیمان بن عبد الملک نے وہاں پر مجلس کے اندر حضرت محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود تھے. بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, علماء کرام جانتے ہیں, حدیث کے اکثر کتابوں میں ان کا نام ملتا ہے. تو محمد بن شہاب زہری کی طرف اس نے سوالیہ نگاہ سے دیکھا کہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ تو کس طریقے سے جواب دیتے ہیں. تو محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن عبد الملک سے فرمایا کہ ابو حازم جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں, ان کو زیادہ چھڑنا نہیں ہے. اس کے بعد سلیمان عبد الملک نے کہا, ذرا اس نے اپنا چہرہ بدل دیا, اس نے سوالات کرنا شروع کیے. اب ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات دیکھیں. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا, سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا اور حجاج ابن یوسف کا فضائل اعمال میں موجود ہے, یہ اسی طریقے کا ہے, لیکن یہاں پر سزا نہیں ملی ہے, ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کو انعامات دیے گئے ہیں. تو سلیمان بن عبد الملک نے پہلا سوال کیا کیا پتا ہے, ابو حازم یہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ موت سے گھبراتے ہیں, ہمیں موت اچھی نہیں لگتی ہے. تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران کر دیا ہے اور اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آباد جگہ سے بندے کو کسی ویران جگہ پر جانے کو کہا جائے نا تو بندہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ آپ کو جو آخرت موت سے آپ کو جو ڈر لگتا ہے نا وہ اس وجہ سے لگتا ہے. تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, سلیمان بن عبد الملک نے تسلیم کر لیا کہ بات بالکل ٹھیک ہے. پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری حاضری کیسے ہوگی, ہم کس طریقے سے حاضر ہوں گے. تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے نا
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے جائیں گے جیسے مسافر اپنے گھر کی طرف جاتا ہے. مسافر سفر میں ہوتا ہے تو دل غمگین ہوتا ہے، جب اپنے گھر پر جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. اور جو گنہگار ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے جائیں گے جیسے ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے پاس جاتا ہے. جب وہ بھاگتا ہے تب تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن جب پکڑ کر اس کو اپنے آقا کے دربار میں لایا جاتا ہے نا تو وہ گھبرا جاتا ہے. اس کو یوں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کس طریقے سے سزا ملے گی. اس طریقے سے وہاں پر پیش کیا جائے گا. جب یہ جواب دیا نا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھے نا وہ رو پڑے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں ہمارے لیے کیا صورت رکھی ہے، کیا ہمارے لیے معاملہ رکھا ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو کتنا اچھا ہے. تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا بھی طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو قرآن کریم کے سامنے پیش کرو. ابو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ نے قرآن کریم میں 2 جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. اب اپنے اعمال کو دیکھ لو کہ تم جنتی والے اعمال کرتے ہو یا جہنمی والے اعمال کرتے ہو، تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ ابو حازم تم یہ بات تو کہتے ہو کہ گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی جہنم میں جائیں گے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ تو گنہگار اور بدکاروں سے زیادہ قریب ہے. تو سلیمان بن عبد الملک کو ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ تو محسنین کے ساتھ زیادہ قریب ہے، نیک اعمال کرنے والوں سے زیادہ قریب ہیں. تو سلیمان بن عبد الملک نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سوال کیا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے اور سب سے زیادہ مروت والا کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ مروت رکھتا ہو، وقار رکھتا ہو اور عقل سلیم رکھتا ہو وہ سب سے افضل ہے. سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ جواب سننا، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرائض کے بعد اور واجبات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یہ سب سے افضل عمل ہے. ایک بندہ فرض نمازیں پڑھتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، واجبات ادا کرتا ہے. اب وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے، وہ اشراق نہیں پڑھتا ہے، وہ چاشت اور اوابین نہیں پڑھتا ہے، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، بد نظری سے بچتا ہے، اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچاتا ہے، اپنے پیٹ کو غلط کمائی سے بچاتا ہے، اپنی سوچ کو غلط چیزوں کے سوچنے سے بچاتا ہے، تو یہ بندہ سب سے افضل اعمال کرنے والا ہے. یہ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا. پھر آگے فرماتے ہیں سلیمان بن عبد الملک نے کہا، پھر دریافت کیا کہ کون سی دعا یہ سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی کون سی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں زیادہ قابل قبول ہے. ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم کسی کے اوپر احسان کرو اور جس کے اوپر احسان کیا ہے وہ تم کو دعا دے، وہ اقرب الی القبول ہے، یعنی قبولیت سے زیادہ قریب ہے. اس نے پھر کہا کہ کون سا صدقہ یہ زیادہ افضل ہے، کون سا صدقہ یہ زیادہ افضل ہے؟ تو سلیمان بن عبد الملک کو ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ایک بندہ خود مصیبت میں مبتلا ہے، اس کے پاس کوئی بندہ مانگنے کے لیے آیا اور اس کو دے بھی دیا، نہ اس کے ساتھ ٹال مٹول کی کہ اس کو یہ نہیں کہا کہ کل آ جانا، پرسوں آ جانا، جو تھا وہ فوراً دے دیا، اور دینے کے بعد اس کو احسان نہیں جتلایا. ایسا صدقہ اگر کسی بندے نے کیا ہے تو یہ صدقہ سب سے افضل ہے. پھر پوچھا کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ اب سننا، کون سی بات سب سے افضل ہے؟ تو ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص سے تم کو کوئی خوف ہو کہ یار اس سے مجھے ڈر لگتا ہے، یا کوئی ایسا بندہ ہو جس سے تمہاری کوئی دنیاوی ضرورت وابستہ ہو، دنیاوی کوئی ضرورت وابستہ ہو، یعنی مجھے پیسہ دے گا یا مجھے عزت دے گا یا مجھے فلانا دے گا یا فلانی چیز مجھے دے گا، یہ چیزیں ہو، ایسے بندے کے سامنے کسی چیز کی رعایت کیے بغیر حق بات کہہ دینا، ایسے بندے کے سامنے حق بات کہہ دینا یہ سب سے افضل چیز ہے. پھر دریافت کیا
کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ تو فرمایا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا کام کیا ہو اور لوگوں کو بھی اس اطاعت کی دعوت دی ہو، یہ مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ پھر پوچھا سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمت اللہ علیہ کو کہ کون سا شخص ہے یہ سب سے زیادہ بیوقوف ہے؟ تو کیا فرمایا؟ وہ آدمی جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کے ظلم میں ساتھ دے، ظلم میں ساتھ دینے کے بعد وہ اس کی دنیا تو بہتر کر لیتا ہے لیکن وہ اپنا دین کا نقصان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اس کے ظلم کے اندر میں نے اس کی مدد کر لی، تو ظالم کا تو فائدہ ہو گیا، میں نے اس کی دنیا کو تو آباد کر لیا، لیکن اس کے بدلے میں نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچا دیا، اپنے دین کو میں نے نقصان پہنچایا۔ تو اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے کہا، کھل کر اس نے بات پوچھی کہ ابو حازم یہ ساری باتیں تو آپ نے بتا دی، اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ سلیمان بن عبد الملک کا جو تعلق تھا نا وہ بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ کے بہت سارے بادشاہ ایسے گزرے اور بہت سارے حکمران ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ظلم کر کے لوگوں کے اوپر حکومت کو قائم کیا تھا۔ تو ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اس سوال کا جواب اگر آپ مجھ سے نہ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، ابو حازم نہیں، آپ مجھے اس کا جواب دو کہ آپ کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے، اور آپ اس سلسلے میں ہمیں کچھ نصیحت بھی فرمائیے۔ تو ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، آپ کے بہت سارے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے تلوار کی زور سے لوگوں کے اوپر حکومت کو قائم کیا ہے، اور اس طریقے سے ظلم کر کے انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کیا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ کاش وہ آپ کو بتا دیتے کہ ان کے ساتھ ظلم کرنے کے بدلے میں کیا ہوا اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ کاش آپ کو یہ بات پتا چل جاتی۔ تو اس کے بعد جب یہ جملہ کہا نا ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سلیمان بن عبد الملک کی بہت بڑی توہین تھی کہ وقت کا بہت بڑا بادشاہ اور اس کے آبا و اجداد کو بڑی مجلس میں برا بھلا کہا جائے، تو ایک شخص نے جو چاپلوس ہوگا تو اس نے کہا کہ ابو حازم رحمت اللہ علیہ کو، ابو حازم تم کو اس طریقے سے بات نہیں کہنی چاہیے تھی، تم نے غلط بات کہی ہے، تم نے بادشاہ کو یعنی تکلیف پہنچائی ہے۔ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو کہا کہ تم چپ رہو، میں نے وہ بات کہی ہے کہ جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو دیا ہے، وہ کیا دیا ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ جو بات حق ہے وہ ان کے سامنے کہہ دو اور بات کو چھپانا نہیں ہے۔ جو بات ہم سے کہی گئی تھی وہ ہم نے کھل کر بیان کی، بادشاہ کو اچھی لگے بری لگے وہ ان کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، اچھا آپ نے یہ بات تو کہہ دی، اب ہمارا درست ہونے کا طریقہ کیا ہو کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اچھا کر سکتے ہیں؟ تو ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ کیا جواب دیا کہ جن لوگوں کے حقوق تمہارے آبا و اجداد نے کھائے ہیں اور ان لوگوں کے حقوق ابھی تک ادا نہیں ہوئے ہیں، بادشاہ سلامت تم ایک کام کرو کہ تم ان کے حقوق کو ان تک پہنچا دو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، باقی اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمت اللہ علیہ کو یوں فرمایا، ابو حازم کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ زندگی گزاریں، یعنی بادشاہ کی محل میں رہے، بادشاہ کی کوٹھی میں رہے، ہمارے ساتھ آپ رہیں؟ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، اگر میں آپ کے پاس آیا اور آپ کے مال و دولت اور آپ کی عزت کی لالچ میرے اندر آ گئی تو مجھے ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں عذاب کے اندر مبتلا نہ کرے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے کہا، ابو حازم اچھا ایک بات بتاؤ، ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں کہ آپ کی کوئی حاجت ہے جو ہم آپ کی حاجت کو پورا کر لیں؟ ہمارے جیسے ہوتے تو کیا کہتے ہیں، بادشاہ نے ہمارے سامنے آفر رکھی ہے تو ہم ان سے گاڑیاں مانگیں گے، ہم ان سے لگژری لائف مانگیں گے، ہم ان سے یہ چیز مانگیں گے وہ چیز مانگیں گے۔ سلیمان بن عبد الملک کو ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا کہ ایک حاجت ہے، اگر وہ پوری کر لو۔ تو بادشاہ سلامت جو تھے نا وہ ذرا چوکنا ہو گیا، فرمایا کہ کون سی حاجت بتاؤ تو صحیح۔ ابو حازم نے کہا، میرے حاجت یہ ہے کہ مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دو اور جنت میں داخل کر دو، مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سلیمان بن عبد الملک کے چہرے کے اوپر 12.25 بج گئے، فرمایا کہ ابو حازم یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ابو حازم نے کہا کہ پھر مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
پھر مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کرو۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کیا کہا، اے اللہ اگر سلیمان بن عبد الملک یہ آپ کا پسندیدہ بندہ ہے تو اس کو تو دنیا اور آخرت میں بہتری کو آسان کر دے، اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اس کو آپ کی اطاعت کے اوپر ڈال دو، اس کو اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما دو۔ جب سلیمان بن عبد الملک وہاں سے رخصت ہوا نا تو اس نے 100 دینار ہدیے کے اندر ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجے۔ اس زمانے کے 100 دینار 100 سونے کے سکے، کتنی قیمت ہوگی؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واپس کر لیا اور ایک خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا پتا ہے؟ بڑا زبردست جواب لکھا ہے۔ ابو حازم نے لکھا اگر یہ 100 دینار میری ان باتوں کا بدلہ ہے تو میرے نزدیک ان 100 دینار سے زیادہ خنزیر کا گوشت اور خون بہتر ہے۔ میرے نزدیک ان 100 دینار سے خنزیر کا گوشت اور خون یہ بہتر ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو حرام کر لیا ہے، یعنی میرے نزدیک ان دینار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ بیت المال کا حصہ ہے اور بیت المال کے اندر میرا حق بنتا ہے، تو ابو حازم نے کہا کہ اگر اس سے پہلے بہت سارے علماء کرام جو میرے سے بھی بہتر دین کا کام کرتے ہیں، اگر آپ نے بھی ان کو 100 دینار ہدیے میں دیے ہیں تو میں بھی قبول کر لوں گا، اور اگر آپ نے ان کو 100 دینار ہدیے میں نہیں دیے ہیں تو میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک پچھتا گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے کوئی جواب اس کا نہیں دیا۔ یہ چیز ہے آج کی تو تفسیر میں ہمیں سبق ملتا ہے نا کہ حق بات کہنا اور حق بات نہ کہنا، اور عوام الناس کے اعتقاد کے ڈر کی وجہ سے کہ ان کے پاس سے ہدیے میرے پاس آنا بند ہو جائیں گے، یا اگر میں نے ان کو حق بات کہی تو یہ لوگ میرے سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے، تو یہ گویا کہ یہودی علماء کرام کا اتباع ہے، اور اگر کوئی ایسا بندہ نہیں کرتا ہے تو پھر گویا کہ یہ علماء حقہ کی نشانی ہے۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابھی 3 آیت کریمہ ہوئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ اب آگے آپ سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کن اعمال کی دعوت دی ہے، پھر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بہت زبردست حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات وہاں پر آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو ہمارے کہنے کو قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ جس طریقے سے آج آئے ہیں آئندہ بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کو آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔